أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد تیری حمد کی نہیں انتہا تیری شان جل جلالہ تیرا ذکر دافع ہر بلا تیری شان جل جلالہ تو کریم ہے تو خبیر ہے تو رحیم ہے تو قدیر ہے تو رحیم ہے تو خبیر ہے تو کریم ہے تو قدیر ہے تیری رحمتوں کا ہے آسرا
شب 29 رمضان المبارک دنیا کے کئی ممالک میں جہاں روزہ افطار کر لیا گیا یا کر لیا جائے گا کچھ لمحات میں، کچھ گھنٹوں میں، وہ 29ویں روزے کو الوداع کہیں گے. گویا ممکن ہے کہ وہ ماہ رمضان کو الوداع کہہ دیں. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی. ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. ہمیں ظاہر ایک روزہ تو یقینی ہے انشاءاللہ کل کا، ورنہ شاید 2. مناجات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. جن جن لوگوں نے اس پورے ماہ میں اس سیگمنٹ سے جوڑا اور کسی بھی اعتبار سے اپنا فیڈ بیک دیا، جو کہ الحمدللہ بہت زیادہ تھا، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں، بہت احسان مند ہوں. اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعا کرانا علماء کا منصب ہے. ہم تو اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بس ہم سے آغاز کرتے ہیں، جو ہم نے علماء کرام سے یہ طریقہ سیکھا کہ پہلے اللہ کی حمد، پھر اللہ کے ناموں کا واسطہ اور پھر دعا. اے معبود، تیری حمد کے ذریعے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں کہ تو اپنے احسان سے راہ راست دکھانے والا ہے. حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو. حمد اللہ ہی کے لیے ہے کہ اس کی تمام خوبیوں اور اس کی ساری نعمتوں کے ساتھ. حمد اس اللہ کے لیے جس کی حکومت میں مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کا مخالف ہو، مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کی حکم عدولی کرے. حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی آفرینش میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، جس کی بڑائی ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. حمد اس اللہ کے لیے جس کا حکم اور حمد خلق میں آشکار ہے. اس کی شان اس کی بخشش سے ظاہر ہے، بن مانگے دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہے. اے بار الہ، تو شکنجہ و عذاب کے موقع پر سب سے سخت عذاب دینے والا ہے، اور بڑائی اور بزرگی کے مقام پر تو تمام قہار اور جبار سے بڑھا ہوا ہے. لیکن جب رحم کی بات آئے تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا ہوا ہے. تو یا ارحم الراحمین ہے، اول الاولین ہے، آخر الآخرین ہے. تو نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ تجھ سے دعا و سوال کروں. بس اے سننے والے کہ تو اسمع السامعین بھی ہے، تو سریع الرضا بھی ہے، بہت جلد راضی ہو جانے والا بھی ہے. اغفر لمن لا یملک الدعاء، اس کی سن لے کہ جس کے پاس جس کا کل آسرا ہی دعا ہے. یا من اسمہ دوا، اے اللہ اس کی سن لے کہ جس کی دوا تیرا نام، تیرا دوا، تیرا نام ہمارے لیے دوا ہے. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا ہے. بس آج اپنے نام کے صدقے، اپنے ذکر کے صدقے ہماری سن لے کہ اے معبود کتنی ہی مصیبتوں کو تو نے دور کیا، کتنے ہی اندیشوں کو ہٹایا، خطاؤں سے درگزر کیا، رحمتوں کو عام کیا، بلاؤں کے گھیرے کو توڑ دیا، رہائی دی. اے معبود میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بہت میں سے تھوڑے کا، بہت میں سے تھوڑے کا سوال کرتا ہوں، جبکہ مجھے اس کی بہت زیادہ حاجت ہے اور تو ہمیشہ اس سے بے نیاز ہے. وہ نعمت میرے لیے بہت بڑی ہے اور تیرے لیے اس کا دینا آسان ہے. وہی ہے جس کے خزانے کم نہیں ہوتے، کثرت کے ساتھ عطا کرنے سے اس کی بخشش و سخاوت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ زبردست عطا کرنے والا ہے. بس سب کو مغفرت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. کہ یہ اللہ کا گھر ہے، غافل تیرے ہر عیب پہ مولا کی نظر ہے. کوئی بھی کمی تو پائے گا دامے. ایک بار صدق دل سے جھکا تیرا جو سر ہے، بندہ
تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم مایوس ہے کیوں مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے اپنا جھکا دے پھر دیکھ تیرا پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا رحمان ہے مولا یا من لہ المثل الاعلی ہے وہ جس کے لیے اعلیٰ نمونہ ہے یا من لہ الصفات العلیا ہے وہ جس کے لیے بلند صفات ہیں یا من لہ الآخرۃ والاولی ہے وہ دنیا و آخرت جس کی ملکیت ہے یا من لہ جنت المأوا ہے وہ جو جنت المأوا کا مالک ہے یا من لہ الآیات الکبریٰ ہے وہ جس کی آیات جس کی نشانیاں عظیم ہیں یا من لہ الاسماء الحسنی ہے وہ جس کے نام پسندیدہ ہیں یا من لہ الحکم والقضاء ہے وہ جو حکم و فیصلے کا مالک ہے یا من لہ الہوا والفضاء ہے وہ کہ جو ہوا و فضا کا مالک ہے یا من لہ العرش والثری ہے وہ جو عرش و فرش کا مالک ہے یا من لہ السماوات العلی ہے وہ جو بلند آسمانوں کا مالک ہے آخر شب رمضان ہے آخری ساعت رمضان ہے نار جہنم سے نجات کا عشرہ ہے یہ سب تیرے بندے جس جس انداز سے اس وقت اس نشریات سے جڑے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے الفاظ اپنے اپنے انداز اپنی اپنی زبان میں کہتے ہیں سبحانکا یا لا الہ الا انت تو پاک ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں الغوث 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 فریاد سن فریاد سن فریاد سن خلصنا من النار یا رب نار جہنم سے نجات کے عشرے میں سب کو آگ سے نجات عطا فرما یا ارحم الراحمین معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری تو مدڑا بولی تو اے بے حد ڈاڈا تے میں ککھوں گولی اللہ معاف کری چا سائیاں بول جو مدڑا بولی تو اے بے حد ڈاڈا تے میں ککھوں گولی کر دے دور بلاوا صدقہ شاہ مدینہ نہیں میں جوگی نہیں میں نو ازماوی نا کر دے دور بلاوا صدقہ شاہ مدینہ نہیں میں جوگی نہیں میں نو ازماوی نا میرے چار چفیرے ہوئے دکھاں دے ہنیرے سوڑے کر دے سویرے مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا دل کری نا انصاف کری بس معاف کری ہمیں اس بات پر بھی معاف کرنا کہ ہم کتنے بد نصیب بندے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان کو پا لیا لیکن اس کا حق ادا نہ کر سکے علماء نے بتایا کہ احادیث کا مفہوم ہے کہ بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص بہت ہی بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پا لیا لیکن اپنی نجات کو نہیں پایا خدایا اگر تیرا عفو اگر تیرا درگزر اگر تیری رحمت اگر تیری بخشش تو نے مختص کر دی صرف اپنے نیک بندوں کے لیے صرف متقی بندوں کے لیے صرف نمازیوں کے لیے صرف پرہیزگاروں کے لیے صرف روزے داروں کے لیے تو ہم جیسے گناہگاروں کا کیا ہوگا تیری کتنی ہی نعمتیں ہیں ہم جن کا شکر ادا نہیں کر سکے ہم تو بس تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں قرآن دیا تو نے ہمیں رمضان دیا تو نے تمام مہینوں میں سے امتیاز بخشا تو نے اس مہینے میں قرآن نازل کیا اس کو تمام اوقات
اوقات پر فضیلت دی، اس کے دن کو باقی تمام مہینوں کے دنوں پر فضیلت دی، اس کے رات کو باقی تمام مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی، اس کے ایک ایک لمحے کو باقی تمام مہینوں کے ایک ایک لمحے پر فضیلت دی، اس میں سانس لینے پر بھی ثواب دیا، اس میں سونے پر بھی ثواب دیا، اس میں شب قدر بخش دی جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک ایک ساتھ ہمارے لیے رحمت بنی، ایک ایک ساتھ تیری طرف سے برکتوں کا نزول ہوا۔ اے رب ذوالجلال، اس مہینے میں کی جانے والی ہماری چھوٹی سے چھوٹی عبادت کو قبول فرما۔ تیرے یہ بندے اس وقت تیرے افطار پہ، وقت افطار، یہ ناقص گناہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، کوئی بے روزگار ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی اولاد کی پریشانی میں ہے، کوئی ماں باپ کے حوالے سے پریشان ہے، باراللہ جس کی جو بھی جائز حاجات ہیں، آج آخر شب رمضان یا آخری ساعتیں ہیں ماہ مبارک کی، ان کے صدقے میں ان سب کو معاف فرما، ان سب کی جائز حاجات کو پوری فرما، جو بھی ہمارے مرحومین ہیں ان سب کے درجات کو آج کی اس شب کے صدقے میں بلند فرما، کہ نہیں معلوم اب پھر کب یہ رونقیں، نہیں معلوم پھر کب یہ بہاریں، نہیں معلوم پھر کب یہ ساعتیں۔ کل تک ہم کہہ رہے تھے عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، کل تک ہم کہہ رہے تھے استقبال ماہ رمضان، پھر ہم نے کہا عشرہ رحمت الوداع، لیکن ابھی 2 عشرے باقی ہیں، پھر ہم نے کہا عشرہ مغفرت الوداع، بس آخری عشرہ باقی ہے، پھر ہم نے کہا جمعۃ الوداع الوداع، یہاں تک کہ اب یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں نارے جہنم سے خلاصی کا عشرہ الوداع، اے ماہ رمضان الوداع، مساجد کی رونق الوداع، یہ شام کی رونقیں الوداع، مساجد کی بہار الوداع، ماہ رمضان الوداع، جب ماہ رمضان گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع 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 قلب عاشق ہے پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت و ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا